الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری و ساری ہے، یعنی کہ میں علماء کے پاس بیٹھتا بھی ہوں اور سیکھنے کی نیت سے جاتا ہوں، اتحاد بین المسلمین پر بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میرا کوئی ذاتی کسی عالم سے، کسی مکتبہ فکر سے، کسی فرقے سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میرا صرف علمی و تحقیقی اختلاف ہے، جو کہ اپنا موقف بیان کرنا غلط نہیں ہے، مگر یہ کہ توہین نہ ہو، مس بیہیو نہ ہو، گستاخی نہ ہو۔ اپنا موقف بیان کرنا یہ سب کا رائٹ ہے۔ تو اس نسبت سے میں مولانا الیاس گمن صاحب کے اوپر میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی، اور جو کہ میرا رائٹ ہے کہ میں علمی اختلاف کروں، تحقیقی اختلاف کروں، مگر آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو ونس اگین پھر میں رپلائی کروں گا، آپ کہہ لیں مولانا الیاس گمن صاحب کو اور مفتی طارق مسعود صاحب کو، کہ بھئی آپ جو بیان کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر شریعت، تو اس کو آپ ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا کریں۔ جب ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا کریں گے تو ان اللہ ماجور ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا عمل قبول کریں گے۔ جہاں تک بات رہی کہ علماء سے پوچھیں، تو اہل حدیث آپ کو نہیں مانتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور بریلوی جو ہیں علماء وہ آپ کو نہیں مانتے، اور نہ آپ ان دونوں کو مانتے ہیں، تینوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر کون سے علماء سے پوچھیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث علماء کے اوپر، کن علماء سے پوچھیں؟ یہ میرا معصومانہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مولانا الیاس گمن صاحب نے ایک بیشتی زیور میں نے پڑھی ہوئی ہے کمپلیٹ، اس میں ایسی کئی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، مسائل ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں نہیں ہیں۔ ہاں جی، میں نے خود پڑھی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جی، ان کے اوپر وہ کتاب منسوب ہے اور لکھی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے ان کی تحقیقات۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ الیاس گمن صاحب نے ابھی پھر ویڈیو اپلوڈ، میں نے یہ ویڈیو دیکھی ان کی، کہ بیشتی زیور سے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ نجاست اگر ہاتھ میں یا انگلی میں لگ جائے، نجاست، اس کو 3 دفعہ آپ چاٹیں گے زبان سے تو انگلی پاک ہو جائے گی۔ تو بھئی اول تو میرا یہ معصومانہ کوشچن ہے، یہ لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ ایسی باتیں جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو، جی ایسی باتیں جس کی وجہ سے لوگ اعتراض کریں۔ آپ کہتے ہیں نا جی اعتراضات علماء کریں تو عوام نہ کرے، تو علماء ہی کر رہے ہیں نا، اہل حدیث علماء کر رہے ہیں اور کچھ بریلوی علماء کر رہے ہیں جی، اور کچھ مماتی علماء کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی فقہ حنفیہ کو فالو کر رہے ہیں، تینوں کر رہے ہیں، مماتی بھی، حیاتی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین ہیں۔ اور امام اعظم یہ کہتے ہیں، امام اعظم آپ نہ کہا کریں، کیونکہ امام اعظم جو ہیں، اگر آپ امام اعظم کہیں گے جی وہ حنبلی اور شافعی مالکی سے بڑے عالم اس وقت کے بڑے مجتہد تھے، اس وجہ سے ہم ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ تو ایسے دیکھا جائے تو امام جعفر صادق ہاں جی رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے استاذ تھے، تو امام اعظم تو وہ بنتے ہیں جی، ٹیکنیکلی امام اعظم تو وہ بنتے ہیں، تو ان کو آئندہ کے بعد امام اعظم کہا کریں۔
کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ امام اعظم. یعنی کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ دلیل اخذ جو بات کرنی ہے، استنباط کرتے ہیں نا، استنباط، جی مسائل اخذ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو پلیز آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کہانی نہ کرایا کریں معذرت کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے آپ میرے اس یعنی کہ پرسنل ہو جاتے ہیں، مس بیہیو کرنا شروع ہوتے ہیں. جی آپ مانتے نہیں، میں مانتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، سر میں ہی تو مان رہا ہوں. ہاں جی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. مگر یہ کہ قرآن صحیح حدیث کے ساتھ جس میں ریفرنس نہیں ہے تو فائدہ کون ہے؟ اب الیاس گمن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نجاست لگ جائے انگلی میں، اس کو 3 دفعہ چاٹیں گے تو انگلی صاف ہو جائے گی. یہ حوالہ دے رہے ہیں بیشتی زیور سے. پھر انہوں نے کہا جی یہ اصل میں بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سر بخاری شریف میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس میں باتیں لی ہوئی ہیں. بخاری شریف میں یا صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں جی، پھر آپ ترمذی شریف کا حوالہ دے رہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. سر آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں نہ ادھر کریں، بول وہی جو حق ہے، جو سچ ہے، حق بھی ہو سچ بھی ہو. یہ غلط باتیں نہ کریں ادھر عوام الناس کے سامنے. پھر آپ جب آپ کے پاس ہم دلیل پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم سے ریفرنس کیوں مانگ رہے ہیں؟ علماء نے کہہ دیا، ان کی تحقیق پر ہمارا آنکھیں بند کر کے ہم نے چلنا ہے. سر یہی تو بات ہے نا. پھر بریلوی ٹھیک ہوئے، اس کا مطلب ہے اہل حدیث والے ٹھیک ہوئے. تو یہ کیوں سی کھچڑی بنی ہوئی ہے؟ عوام و ناس کو آپ جو ہے نا متذبذب کر رہے ہیں، کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں. تو میرا یہ آپ سے معصومانہ اور عادلانہ یہ کوشچن ہے، یہ آپ بتا دیں کون سی قرآن کی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کون سی صحیح حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہاں جی، کہ نجاست لگ جائے انگلی میں تو چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے انگلی. یار نجاست کہتے ہیں کسے ہیں؟ یہ بھی ان سے بندہ پوچھے. گند نو کہندہ گوں نو کہیدا ہے. ہاں جی، اگر یہ انگلی میں لگ جائے تو یہ یعنی کہ یہ بات کرنے کی ضرورت، لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ الیاس گمن صاحب کہتے ہیں لوگ اعتراضات کرتے ہیں علماء اہل حدیث، تو اعتراض ویلڈ ہے نا یار. میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں، میں وہابی تو نہیں ہوں اہل حدیث والوں کی طرح، وہ تو وہابی ہیں. کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وہ تحقیقات پر چل رہے ہیں اور ان کی روش پر چل رہے ہیں. اکثر جو ہیں جمہور اہل حدیث علماء پوچھ کے چلنا ہے. تو سر یہ آپ کی کہانی نہیں چل سکتی ہے. تو لہٰذا یہ پلیز آپ اپنے موقف سے رجوع کریں. مولا الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ تعالی جی، اور ان کے جو ہیں شاگرد خاص مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی جرت کریں. ہاں جی، جرت کریں کہ سامنے آئیں. میں نے اس سے جناب فون پہ بات کی اور انہوں نے کہا، میں نے کہا جی المحند المفند کا عقیدہ، میں تو سوال میں فون کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ظاہر دلیل تو ہے نہیں ہے. اور مجھے جو تھریڈس آئی ہیں نا اور جو بدتمیزی انہوں نے مجھ سے کی ہے مجھے پتہ ہے. اس لیے میں نے سمجھا یہ کہ ویڈیو کی شکل میں ہی بات کی جائے، ویڈیو کی شکل میں ان سے جواب لیا جائے کہ اس کی دلیل دے دیں جو آپ کے سامنے میں باتیں کر رہا ہوں، کوشچنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میرا ایک مولانا الیاس گمن صاحب کو تھا. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں نام بتاؤں گا کہ جو کہتے تھے کہ یہ مرزا کو گالیاں دیں. ہاں جی بالکل، کئی علماء ہیں جی. پنڈی کے ایک عالم ہیں. اب میں ظاہر ہے اب
وہ جب نام لوں گا تو پھر یہ سیکھپا ہو جائیں گے. پنڈی کے ایک عالم ہیں اور کچھ لاہور سے ہیں اور کچھ اور سٹی سے بھی ہیں. تو میں سکپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پرسنل ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے انہوں نے ذاتیات پر آ جانا ہے. مگر میں ونس پھر کہوں گا کہ میری مسٹیک تھی کہ دیوبند میں گیا تھا. مجھے فرقہ دیوبند میں نہیں جانا چاہیے تھا. ہاں تب ایک بات ادھر کلیئر کر دوں کہ مجھے تبلیغ والوں سے بڑی محبت ہے اور تبلیغ میری جان ہے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں. مگر مجھے صرف اختلاف ہے نصاب پر، کہ نصاب ہو قرآن والا، صحیح حدیث والا. جی جو صحیح حدیثیں ہیں، اب میرے خیال ہے وہ کتاب ہے ایک اسکپ ہو رہا ہے دماغ سے، ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو اس میں صحیح حدیثیں ہیں. ہاں جی، ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ گیا. وہ عربوں میں اس کی تعلیم کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے زبردست. وہ تبلیغ والے ہی پڑھتے ہیں. تو یہاں جیلوں پاکستان میں جیلوں میں، چکوال میں، پنڈی میں، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، مدنی مسجد ہے، لاہور ہے، میرے سب بڑے مراکز تبلیغ والوں سے ماشاءاللہ کمیونیکیشن ہے. کوئٹہ، ہاں جی کوئٹہ میں بھی ماشاءاللہ جا چکا ہوں. تو سب سے کمیونیکیشنز ہیں. تو حیات الصحابہ یا پھر فضائل اعمال کی جو تعلیم آپ دیتے ہیں اس میں ضعیف حدیثیں نکالیں، صحیح حدیث بیان کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ریاض الصالحین کو شروع کریں. صحیح حدیثیں جب آپ مرکز میں شب جمعہ میں بیٹھ کر ممبر پر بیان کریں گے، عند اللہ ماجور ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل قبول کرے گا. جب موضوع حدیثیں بیان کریں گے، من گھڑت واقعات بیان کریں گے، اللہ پاک ناراض ہوں گے. یہ میں گزارشات کر رہا ہوں اور میں یہ دوستوں سے کہوں گا، بھائیوں سے، کہ تبلیغ میں وقت لگائیں. تبلیغ سے پیارا، احسن، اکمل، اجمل کام نہیں ہے. مگر صحیح حدیثیں ہوں، قرآن ہو، دیٹس آل. کیونکہ تبلیغ والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بیچارے آ جا کر نا کہتے ہیں جی مسائل علماء دیوبند سے پوچھنے ہیں. جی تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں وہ آ کے بیچارے پھنس جاتے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں نے ہر سال 4 ماہ لگائے ہیں اور اللہ کے فضل سے تفقد ہوا 7 ماہ کا، اللہ کے فضل سے. مگر مجھے ان چیزوں سے اختلاف ہے کہ تعلیمات نصاب جو ہے وہ قرآن صحیح حدیث والا ہو. ٹھیک ہے جی، بعد میں ادھر وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن صحیح حدیث بیان کیا کریں. ہاں جی، ان چیزوں سے نکلیں. مجھے پتہ ہے آپ تو نہیں نکل سکتے، مگر آپ کی عوام ماشاءاللہ ان چیزوں سے نکل رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے. تو پچھلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پیسے دے کر، اللہ معاف کرے، اجرت دے کر بدکاری زنا کرنا یہ جائز ہے. یہ کتوں گلاں آ گئی یار، ان باتوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ چیزیں یہ بیان نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور میرے اوپر یہ بھی کلیئر کر دوں آخر میں، الزام لگایا جا رہا تھا یہ شیعہ ہو گئے. نہیں، میں سنی ہوں، اہل سنت میرا منہج ہے. میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے نمبر پر لاتا ہوں انبیاء کے بعد، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. ٹھیک ہو گیا. میں تمام صحابہ کا نوکر ہوں، تمام اہل بیت طہار کا نوکر ہوں، اور اہل بیت پر تو کمپرومائز ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، مگر افسوس کہ اہل بیت کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی، ظلم کیا. جنہوں نے ظلم کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو. جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ ان پر اللہ کی لعنت ہو. جنہوں نے زیادتی کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ان پر اللہ کی لعنت ہو.
یہ تو میں بیان پہلے بھی کرتا ہوں، ابھی بھی کروں گا، کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. اپنا موقف میرا ہے اللہ کے فضل سے، مگر میں سنی ہوں. یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ سنی نہیں ہے. میں سنی ہوں، ٹنی نہیں ہوں. تواڈے یار جڑے میرے پر الزام لگاؤ ٹنی ہو تسی، جڑے کہانیاں بیان کرتے ہو. میں اللہ کے فضل سے قرآن صحیح حدیث والا سنی ہوں. کسی کی گستاخی توہین کا قائل نہیں ہوں. تمام مقدسات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر قرآن صحیح حدیث کے حوالے سے صحیح حدیثیں بیان کرتا ہوں. تو یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کو ہم پڑھیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اللہ راضی ہو گیا تو کم ساڈا تر گیا جی، کم پار ہے. اللہ ناراض ہے تو جتنی مرضی ہیل حجتیں کر لیں، یہ بیانات کر لیں. اخلاص نہیں ہے نا، وہ عمل مردود ہے. اخلاص ہے وہ عمل قبول ہے. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں. اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، دکھلاوا نہ ہو. ہاں جی، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، نہ ہی کسی فرقے کو، نہ ہی کسی شخصیت کو. تو اللہ پاک راضی ہوں گے انشاءاللہ. اور اپنا موقف بیان کیا جائے آداب کے دائرے میں، قرآن سے، صحیح حدیث سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اتحاد بین المسلمین پر میں کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ڈیفرنٹ علماء سے میرا ہوں، مکاتب فکر کے، ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہے بالکل علمی اختلاف کرنا بھی چاہیے، مگر لڑائی جھگڑا نہ ہو، فائٹ نہ ہو. اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور عمل، اور جو بھائی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، داڑھی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو بھائی داڑھی کے معاملے، دین میں داڑھی نہیں ہے، سوری داڑھی میں دین نہیں ہے الٹا ہو گیا. داڑھی کے اندر دین نہیں ہے. کیڑا بندہ داڑھی رکھی ہے نا جی دیندار نے، ایسے نہیں ہے. ہاں دین میں داڑھی ہے، دین اسلام میں داڑھی ہے. اور میں اس کا قائل ہوں کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی نہ کاٹی جائے. ایک مٹھی سنت ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اگر کیٹاسٹرافک کوئی کنڈیشن بنی ہے تو اس پر آپ فتوے نہ لگایا کریں. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، یار اچھا یہ گل ہو گئی ہے. اپنیاں جڑیاں چور بازاری تسی کرتے ہو. ایک مولوی صاحب ہیں، دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے ایک بچے کی، استغفر اللہ، ایک بچے کے ساتھ غلط کام کیا. وہ تصویریں آئی ہیں. تسی گانڈا مارو بچیاں دی، اللہ معاف کرے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. تو الٹا سانو کہنا داڑیاں کٹ دیں. شرم کرو یار، تم منہ کالا تم کر ایسے ایک بچے کے ساتھ. کیا تم تعلیم دو گے قرآن کی؟ کیا تم صحیح حدیث کی تعلیم؟ تم تو ویسے بھی قرآن صحیح حدیث بیان کرتے نہیں ہو. اللہ نے تمہیں ایکسپوز کر دیا ہے. تو اتنے تھرڈ کلاس لوگ ہو تم، ہیں جی. ایسے ہوتے ہیں علماء جو بچوں کے ساتھ غلط کام کریں، منہ کالا کریں. اور جو کچھ مدرسوں میں ہوتا ہے نا، مجھے پتہ ہے، میں مدرسے میں پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، وہ میں بات نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے شوق ہے ان باتوں کا، نہ ہی میں دفاع کریں ان باتوں کو. برل اپنے آپ کو یہ مجھے نہ کہا کرے داڑیاں، اپنے کرداروں تک کو پائی. سچا عمران خان کی بات، عمران خان کلین شیو کرتا ہے، مگر وہ سویر ہے، وہ فیر بندہ. میں اس کو لائک اس لیے کرتا ہوں، وہ دل سے بات کرتا ہے. اللہ کے نبی بھی ایسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اندر تھا وہ باہر تھا. یہ نہیں کہ میں اب ملوں اگر دیوبندیوں سے تو میں کہوں جی میں دیوبندی ہوں جی تسی بڑے چنگے ہو. میں بریلیوں سے ملوں جی میں بریلوی ہوں. بعض ایک دو لوگوں نے الزام لگائے میرے اوپر، اہل حدیث سے ملتا ہے. میں نہ سر نہیں، میں نہ اہل حدیث ہوں، میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں، نہ میں بریلوی ہوں نہ میں دیوبندی ہوں. میں اللہ کے فضل سے قرآن و صحیح حدیث کا علمبردار ہوں. اور میں کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی مستقبل میں انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگا. میری جو ہے نا وہ روزی روٹی وہ یہ فرقوں کے ساتھ نہیں جڑی. اللہ کے فضل سے اپنا حلال کمائیں، پیرنٹس کی خدمت کریں، بزرگ اور اپنے فیملی کی، اور قرآن صحیح حدیث بیان کریں، اور تاکہ اللہ راضی ہو. ان مولیاں تو بھائی اللہ جان چھڑاوے، اے ہاتھ بندہ پہ میں. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. نواز کا ٹائم ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ.
واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.